أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور حرام ہیں وہ عورتیں جو کہ شوہر والیاں ہیں مگر جو کہ تمہاری مملوک ہو جاویں۔ اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو تم پر فرض کر دیا ہے، اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، یعنی یہ کہ تم ان کو اپنے مالوں کے ذریعے سے چاہو، اس طرح سے کہ تم بیوی بناؤ، صرف مستی ہی نکالنا نہ ہو۔ پھر جس طریق سے تم ان عورتوں سے منتفع ہوئے ہو سو ان کو ان کے مہر دو جو کچھ مقرر کر چکے ہیں، اور مقرر ہوئے ہونے کے بعد بھی جس پر تم باہم رضامند ہو جاؤ اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے جاننے والے ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ اور جو شخص تم میں پوری قدرت اور گنجائش نہ رکھتا ہو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی، تو وہ اپنے آپس کی مسلمان لونڈیوں سے جو کہ تم لوگوں کی باندیاں ہیں نکاح کر لے، اور تمہارے ایمان کی پوری حالت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تم سب آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہو، سو ان سے نکاح کر لیا کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور ان کو ان کے مہر قاعدے کے موافق دے دیا کرو، اس طور پر کہ وہ منکوحہ بنائی جائیں، نہ تو علانیہ بدکاری کرنے والی ہوں اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والی ہوں۔ پھر جب وہ لونڈیاں منکوحہ بنائی جاویں، پھر اگر وہ بڑی بے حیائی کا کام یعنی زنا کریں تو ان پر اس سزا سے نصف سزا ہوگی جو کہ آزاد عورتوں پر ہوتی ہے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو تم میں زنا کا اندیشہ رکھتا ہو، اور تمہارا ضبط کرنا زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے ہیں، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 اور 25 ہے، 5ویں پارے کی شروعات ہے۔ اس سے پہلے ہفتے میں 24 نمبر کی جو آیت ہے اس کے اوپر آپ کے سامنے تفسیر پیش کی گئی، اور اس کا جو آخر جز ہے اس کے بارے میں کچھ کلام باقی رہ گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے تو کچھ عورتیں ہیں جو ہمارے اوپر حرام کی گئی ہیں، ان کی تفصیل اللہ نے شمار فرما دی۔ تمہاری مائیں تمہارے اوپر حرام ہیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو بچپن میں دودھ پلا دیا، جن کو رضائی ماں کہتے ہیں، تو مدت رضاعت 2 سال ہے، اور تمہاری رضائی بہنیں ہیں، تمہاری عورتوں کی جو ماں یعنی تمہاری جو ساس ہے وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ ایسے ہی تمہاری ربیبائیں، ربیبہ اس لڑکی کو بولتے ہیں جس کو عورت کسی دوسرے شوہر کی لڑکی لے کر کے آئے، یعنی اس عورت کی شادی پہلے کہیں ہو چکی تھی، پھر اس شوہر کا انتقال ہو گیا، یا اس شوہر نے طلاق دے دیا اور وہ پہلے سے لڑکی ہے اس کے پاس، اب آپ نے اس سے نکاح کیا تو وہ لڑکی لے کر کے آئے،
تو اس لڑکی کو کیا بولتے ہیں؟ ربیبہ، اور اس کی جمع آتی ہے ربائب۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي، اور تمہاری وہ ربیبائیں فی حجورکم، جو تمہاری پرورش میں، ان کی پرورش آپ کر رہے ہیں، چونکہ وہ آپ کی بیوی ہے، اس لیے اس کے ساتھ جو لڑکی ہے پہلے شوہر کی، اس کی بھی پرورش آپ کر رہے ہیں۔ من نسائکم، تمہاری عورتوں سے، اللاتی دخلتم بہن، جن عورتوں سے تم نے دخول کر لیا۔ کیا مطلب؟ عورت سے نکاح ہوا اور اس کے بعد صحبت ہو گئی، اب وہ لڑکی لے کر کے آئی ہے، جو لڑکی لے کر کے اس سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ لیکن صرف نکاح ہوا، خلوت نہیں ہوئی، اور ان کو پسند آ گئی ربیبہ، تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے طلاق دے دیا، ابھی اس سے صحبت نہیں کی ہے، نہ خلوت ہوئی ہے، تو اس لڑکی سے نکاح کرنا اس کے لیے حلال ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پس اگر تم نے ان سے دخول نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، یعنی جن کو بہو بولتے ہیں، وہ بھی کیا ہیں؟ حرام ہیں، ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور دو بہنوں کے درمیان جمع کرنا، ایک وقت میں دونوں سے نکاح کرنا، دونوں کو اپنے نکاح میں رکھنا، یہ حرام ہے۔ ہاں، ایک بہن سے نکاح کیا، پھر اس کا انتقال ہو گیا یا اس کو طلاق دے دیا، یعنی وہ آپ کے نکاح میں نہیں ہے اور عدت بھی اس کی گزر چکی ہے، پھر اس کے بعد آپ اس کی بہن سے نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک وقت میں، فی وقت واحد، ایک وقت کے اندر دو بہنوں کو نکاح کے اندر جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ان اللہ کان غفورا رحیم۔ اب یہ پہلے سے ربط ہو گیا، اب پھر آگے فرماتے ہیں والمحصنات من النساء، اسی طریقے سے جو دوسرے شوہروں کی بیویاں ہیں، اب آپ چاہیں کہ ان سے ہم بھی نکاح کر لیں، نہیں، ایک بیوی ایک ہی مرد کے نکاح میں رہ سکتی ہے۔ آج کل کچھ ماڈرن خواتین یہ نعرہ بلند کر رہی ہیں کہ جب مرد کے لیے 4 شادی تو میرے لیے کیوں نہیں، ہر چیز میں برابری۔ ابھی وہ آج میں نے پوسٹ بھی کیا تھا کہ ایک مولانا صاحب ہیں، جبہ قبے میں ہیں، وہ کسی یورپ ملک کا واقعہ ہے، تو اپنی 2 بیویوں کو لے کر کے جا رہے تھے، برقعے کے اندر ہیں دونوں، حجاب کے اندر ہیں، پردے کے اندر ہیں، تو وہاں پر پولی گیمی کی اجازت نہیں، اٹ از ناٹ الاؤڈ ٹو پولی گیمی ان یورپ، یعنی ایک سے زائد نکاح کی، تعدد ازدواج جس کو بولتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ وہاں کے حساب سے منع ہے، غلط ہے۔ اگرچہ ہزاروں گرل فرینڈ اس کی ہوں تب تو جائز ہے، سب سے زنا کرے وہ جائز ہے، معاشرے کو گند سے بھر دے یہ جائز ہے، لیکن پاکی کے ساتھ حلال طریقے سے اگر وہ نکاح کر کے 2 بیویوں کو رکھنا چاہے تو ان کمینوں کے نزدیک جائز نہیں ہے، کیونکہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ چنانچہ جا رہے تھے تو ایک پولیس کانسٹیبل، او مین وی آر گوئنگ ود 2 ویمن، کہاں جا رہے ہو 2 عورتوں کے ساتھ؟ اٹ از ناٹ الاؤڈ، پولیگیمی اٹ از ناٹ الاؤڈ، جائز نہیں، یہاں پہ حلال نہیں ہے پولیگیمی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا او مین نو میٹر دیز آر مائی گرل فرینڈس، یعنی اس مرد نے، وہ مسلمان تھا ماشاء اللہ، لیکن اس نے بچنے کے لیے کیا کہا، ارے بیوی سے بہترین کون گرل فرینڈ ہے، آپ اس سے محبت تو کریں، جو حلال اللہ نے طریقہ بنایا ہے، حرام سے بچیں، وہ آپ کی گرل فرینڈ بھی ہے، وہ آپ کی سونا بھی ہے، وہ آپ کی جانو بھی ہے، وہ آپ کی بابو بھی ہے، سب ہے، یہ ساری چیزیں بیوی سے کہنا ہے، نامحرم سے نہیں۔ آج کے نوجوان کیا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں نامحرم سے بولتے ہیں، گرل فرینڈ، ان سے نہیں بولنا ہے۔ آپ نکاح کیجیے حلال طریقے سے اپنی بیوی سے، جو کچھ بولنا ہو، جتنے لفظ کے آپ کو ورڈس یاد ہوں، نہیں یاد ہوں تو ہم سے لے لیجیے گا۔ انگلش اسپوکن کلاس چلتی ہیں تو اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جو بچوں کو سکھائی جاتی ہیں۔ اب جیسے آپ حضرات نے آج تک سنا ہوگا آئی ایم ہیپی، بلال ہے میمورائزڈ، ہیپی والا یاد ہے؟ ان کو یاد ہی نہیں۔ ایکسپریشنس آف ہیپینس،
خوشی کے اظہار کا کیا طریقہ ہے، اس کے 10 طریقے میں نے لکھوائے ہیں۔ ہم لوگ آئی ایم ہیپی جانتے ہیں، آئی ایم ہیپی، آئی ایم پلیزڈ، آئی ایم گلیڈ، آئی ایم ڈیلائٹڈ، آئی ایم ایلیٹڈ، آئی ایم ایکسٹیٹک، آئی ایم ایلیٹڈ، آئی ایم اوور دا مون، آئی ایم آن کلاؤڈ 9، آئی ایم آن ٹاپ آف دا ورلڈ۔ یہ سارے طریقے ہیپینس کے اظہار کے، خوشی کے اظہار۔ تو ایسے لو کے اظہار کے بھی بہت سے طریقے ہیں، لیکن اس کا موقع جائز ہونا چاہیے۔ اگر موقع سے ہٹا دیں گے تو وہی چیز ناجائز ہو جائے گی۔ جزاک اللہ۔ تو جب اس نے یہ سنا کہ ارے کا کیوں نو میٹر، سوری جائیے، مطلب گرل فرینڈ ہے تو جائیے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن نکاح کر کے اگر حلال طریقے سے آپ نے اس سے صحبت کی ہے تو پھر یہ کیا ہے، الاؤڈ نہیں ہے۔ یہ ہے ذہنی خباثت یورپ کنٹریز کی، جو انڈیا کے اندر جلدی آنے والی ہے۔ انڈیا میں UCC آنے والا ہے، اور یہ اللہ کا دستور ہے، اللہ کی سنت ہے کہ جس جگہ کے مسلمان کسی عبادت کے اوپر قادر ہوں اور پھر اس کو نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ایسا وقت لے کر کے آتا ہے کہ تم کرنا بھی چاہو گے تو نہیں کر پاؤ۔ داڑھی رکھنے سے منع کیا ہے، منع ہے؟ نہیں منع ہے نا؟ کتنے مسلمان ہیں جو داڑھی رکھتے ہیں؟ ایک وہ وقت آئے گا انڈیا کے اندر کہ آپ داڑھی رکھنا چاہیں گے، آپ کی داڑھی کو منڈوا دیا جائے گا۔ جا کے ترکی میں دیکھ لیجیے، الاؤڈ نہیں۔ فرانس کے اندر جا کر دیکھ لیجیے، 800 سال اسلامی حکومت رہی، بڑے بڑے مدارس تھے، بڑے بڑی مساجد، بڑے بڑے علماء، جہاں پر بخاری شریف لکھی گئی، جہاں پر حدیث کی کتابیں لکھی گئی، ہدایہ شریف لکھی گئی، ان مسجدوں کے اندر خنزیر باندھی جاتی ہے، ان کو شراب خانوں کے اڈوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس لیے یہ قاعدہ اللہ کا ہے، اور 1% کے ہونے سے نہیں ہوگا نا، اکثریت کے لیے حکم ہوتا ہے، للاکثری حکم الکل۔ 10 میں سے اگر 8 نمازی ہیں 2 نہیں ہیں تو اعتبار ہوگا کہ ہاں اکثریت نمازی ہے، اور 4 نمازی ہیں 6 نمازی نہیں ہیں تو اکثریت یہ ہے کہ سب نمازی نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو جو حکم ہوگا وہ سب پر لاگو ہوگا، دنیا میں کوئی بچے گا نہیں، وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ اور اس وقت جب کہ کہنا سننا ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو، صرف اپنے نماز پر اپنے روزے پر تکیہ نہ کیا ہو۔ باہر کیف ہو تو بات یہاں پر آگے میں نے بتا دیا کہ تعدد ازدواج، 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے نہیں ہے۔ اور اس کے تقریباً 10 دلائل میں نے گزشتہ سے پیوستہ ہفتے دیے ہیں، وہ جا کر کے ویڈیو دیکھ لیجیے۔ اب پوری دنیا کو دکھا دیجئے، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن عورت کے لیے نہیں، اس لیے کہ مرد کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنا پانی 4 عورتوں میں رکھ سکتا ہے۔ ایک عورت کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ 4 مرد کا پانی ایک اپنے اندر رکھ سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو ایک دلیل ہوئی اور 10 دلیل ہے وہاں پر، اس لیے جائز۔ اب یہاں سے مسئلہ اٹھتا ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، جن عورتوں سے تم نے فائدہ اٹھایا ہے، استمتاع سین تا، میں نے یہ قاعدہ پہلے بتایا تھا آپ کو، سین تا اگر لگ جاتا ہے عربی میں کسی ورب کے ساتھ تو اس کے اندر طلب کرنے کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے استیزان، اجازت طلب کرنا، استمتاع فائدہ حاصل کرنا، استنصار مدد طلب کرنا، استخارہ، ارے صلاۃ استخارہ یاد آ گیا؟ استخارہ مشورہ طلب کرنا، کس سے؟ اللہ سے۔ سین تا لگ جائے گا تو کس کا معنی پیدا ہو جائے گا؟ طلب کرنے کا معنی پیدا ہو۔ یہ باب استفعال سے آتا ہے، بہت سارے ابواب ہیں، اس میں سے ایک باب ہے باب استفعال۔ ہر باب کی الگ الگ خاصیتیں ہیں، یہی تو عربی کا امتیاز ہے۔ پوری دنیا کی لینگویج عربی کے سامنے مردہ ہے، مری ہوئی ہے، 1 سیکنڈ کے لیے کھڑی نہیں ہو سکتی کوئی بھی لینگویج۔
زندہ زبان ہے تو عربی زبان ہے، اس کے علاوہ ساری زبانیں مردہ ہیں، سب نے دوسرے سے استعارات لیے ہوئے ہیں، کنایات لیے ہوئے ہیں، ایک دو معنی کے لیے پوری زبان گھومتی رہتی ہے۔ عربی زندہ جاوید زبان، قرآن کی زبان عربی، رسول کی زبان عربی، فرشتوں کی زبان عربی، جنت کی زبان عربی، قبر کی زبان عربی، حشر کی زبان عربی۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے احب العرب لثلاث، عرب سے 3 وجہ سے محبت کرو، لأنی عربی، اس لیے کہ میں عربی ہوں، والقرآن عربی، قرآن عربی زبان کے لیے، ولسان اہل الجنت عربی، اہل جنت کی زبان عربی۔ اس لیے ہمارے استاد حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی رحمۃ اللہ علیہ، جتنا ہندوستان ان کو نہیں جانتا تھا، عالم عرب ان کو جانتا تھا۔ حضرت ایک جملہ کہا کرتے تھے، حضرت یہ کہا کرتے تھے کہ ایک سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہے کہ اس سنت کو ہم نے اجتماعی طور پر ترک کر رکھا ہے۔ اجتماعی طور پر کیا مطلب؟ مل کر کے چھوڑ رکھا ہے، مطلب کہیں پر بھی اس کو استعمال نہیں کرتے، کسی موقع پر استعمال کر لیں تو بھی کچھ نہ کچھ گنجائش نکل رہا ہے۔ وہ کون سی سنت ہے؟ عربی بولنا۔ نہیں بہت زیادہ بول سکتے تو کم از کم ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیف حالک یا شیخ، اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی بولتے تھے، اس نیت سے آپ بولیے، آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ نہیں کوئی بولتا ہے۔ میں نے انگلش اسپوکن کلاس شروع کی تھی تو ہفتے میں 4 دن انگلش پڑھاتا تھا اور 2 دن سنڈے چھٹی رہتی ہے، 2 دن عربی پڑھاتا تھا۔ تو جس دن عربی کلاس رہتا تھا اس دن اسٹوڈنٹس نے آنا چھوڑ دیا۔ یہ میں ذہن بتا رہا ہوں، لوگوں کا ذہن کیا ہے۔ انگلش کیوں سیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ جاب کرنا ہے، انٹرویو دینا ہے، کہیں جاتے ہیں تو انسلٹ ہوتی ہے، اس لیے۔ لیکن عربی اس لیے نہیں سیکھنا ہے کہ میرے نبی کی زبان، کوئی مجھے نہیں ملا، آج تک کوئی نہیں ملا، 4 سے 5 سے 6 سال ہو چکے، کسی کے اندر نہ شوق ہے نہ طلب، کوئی نہیں سیکھنا چاہتا۔ اجتماعی طور پر ہم نے اللہ کے نبی کی سنت کو ترک کر دیا۔ کم سے کم اتنا تو ہم عربی جانیں کہ ہم نماز میں جو پڑھ رہے ہیں اسے سمجھیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیسے نماز میں دل لگے گا۔ امام صاحب پڑھ رہے ہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہم کو بھی نہیں معلوم۔ تو میرے بھائی اس لیے کم سے کم سورۃ الفاتحہ 4 سورتوں کا ترجمہ تو یاد کر لیں، کوئی مشکل نہیں۔ اگر آپ ہمت کر لیں، حوصلہ کر لیں تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ جب پہاڑ سے دودھ کی نہر نکال دینا عاشق کے لیے آسان ہے تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ فرحات شیریں کا قصہ سن رکھا ہوگا، عشق والا قصہ تو آپ لوگوں کو یاد ہی رہتا ہے ماشاءاللہ۔ چلیے، استمتعتم کا معنی کیا ہوا؟ جو تم نے فائدہ حاصل کیا ہے، کس سے؟ عورتوں سے۔ کیا مطلب؟ نکاح ہوا، نکاح کے بعد ہم بستری ہو گئی، صحبت ہو گئی، خلوت ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فآتوہن اجورہن فریضہ، اگر اب تک مہر نہیں دیا ہے نا تو فوراً مہر دو۔ آتوہن اجورہن فریضہ، یہ ایک فریضہ ہے جو تمہارے اوپر مقرر ہے، فرض ہے۔ پوری زندگی مہر نہیں دے رہے ہیں، بیوی کا انتقال ہو گیا، اب مہر کیسے معاف ہوگی؟ مفتی صاحب مسئلہ بتا دیجیے۔ اب تو اور مسئلہ کھڑا ہو گیا، لینے کے لیے 4 چکا گاڑی لے لیں گے، دینے کے لیے 5000 بہنیں نکلے گی۔ ارے باقاعدہ پوری بارات لوٹنے کے لیے تیار تھی۔ جانتے ہیں کس بات پر؟ 786 مہر رکھ رہے تھے، فون آیا، والے نہیں ہیں، مان ہی نہیں رہے ہیں، ان کا بات کرائیے۔ ان سے بات کیا، ان کو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی، تو پھر انہوں نے کہا اور بڑے سے بات کیجیے۔ میں نے کہا اور بڑے سے بات کرائیے، تو بڑے مکھیا صاحب سے بات ہوئی، ان کو بھی میں نے حدیث سنائی اور یہ کہا کہ اللہ کے نبی نہ میری بات نہ تیری بات، بات کس کی؟ اللہ کے نبی کی بات۔ خیر اس کو سمجھ میں آیا، بھئی ایمان دل کے اندر ہے تو انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کوئی ٹھکرائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی۔ لیکن پھر بات یہ بولا کہ مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ 5000 ہے نہیں، کہ کم سے کم کتنا؟ ہم نے کہا کم سے کم تو 5000 رکھو، کم سے کم 5000 تو رکھو۔ کہا کہ 5000 ہے نہیں،
میں نے کہا 5,000 ہے نہیں تو اس کا طریقہ کتنا ہے؟ کہنے لگے 2,000. ہم نے کہا 2,000 ابھی دے دو اور 3,000 قاضی صاحب سے لکھوا دو ادھار، اور جلد از جلد اس کی ادائیگی کی فکر کر. تب ماشاءاللہ راضی ہوئے اور نکاح 5,000 پر. مطلب شادی کے اندر لاکھوں لاکھ ہم خرچ کر رہے ہیں، اور مہر کی وجہ سے تو بیوی حلال ہو رہی ہے. ارے جیسے آپ نے موبائل خریدا، پیسہ دیا تب نہ آپ کو ملا یہ موبائل. یہی صورتحال ہے. مل کے بزاب کے لیے حلال صحبت کرنا کیوں حلال ہے؟ مہر کیا ہے وجہ والا؟ مہر دیا نہیں، پوری زندگی آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور مہر دینے میں نانی مرتی ہے، 10,000 نہیں دیتے مہر، پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے نہیں دیتے. اس لیے مہر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، جا کے ان کو ان کا مہر دے دو. اب اس سے اہل شیعہ نے متعہ کا جواز نکال لیا. کیا نکال لیا؟ دور دور تک کسی اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن اس آیت سے جتنے فرقے باطلہ دنیا میں آئیں گے سارے کے سارے اپنے ریفرنس قرآن سے دیکھ لیں. اس لیے کہا کہ قرآن کریم کو اپنی سمجھ کے مطابق نہیں سمجھنا ہے، صحابہ کے فہم پر سمجھنا ہے. یہی سارے فرقے باطلہ ختم ہو جاتے ہیں. افسوس تو ان نوجوانوں پر ہوتا ہے، ان مسلمانوں پر ہوتا ہے، کوئی بھی باطل فرقے کا آتا ہے، ایک قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہے تو کہتے ہیں ارے بھائی وہ تو قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، ارے وہ تو حدیث پڑھ رہے ہیں. پہلے یہ تو سمجھ کہ قرآن کی آیت جو پڑھ رہا ہے اس کا مطلب وہی سمجھا ہے صحابہ نے جو یہ سمجھ رہے ہیں نالائق، کہ اپنے سے مطلب نکالا ہے. اگر قرآن کریم کی صحابہ کے فہم پر نہیں سمجھا ہے، صحابہ نے جو تفسیریں کی ہیں وہ تفسیر نہیں کی، اپنی طرف سے کر رہا ہے، پوری امت نے اس کو رد کر دیا، چاہے وہ کتنا بڑا عالم اور مفتی ہو. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم ہیں، کتنی کتابیں حضرت کی ہیں، لیکن ایک مسئلہ انہوں نے قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے بیان کر دیا. پوری امت کے علماء نے مل کر کے کہا کہ علامہ ابن تیمیہ کے اس قول کو ہم رد کرتے ہیں، ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہیں، کیونکہ ان کا قول نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث کے اندر ہے، نہ اجماع صحابہ کے اندر. اس لیے اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں کہ قرآن کو پڑھنا یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے. آج تو ہمارے پیچھے ایڈوکیٹ ہندو صاحب رہتے ہیں، پوری سورہ یاسین ان کو یاد ہے، جتنی اچھی آپ کو نہیں یاد ہوگی، مخارج کے ساتھ پڑھتے ہیں. کیا مطلب؟ حق ہو گئے. قرآن پڑھنا حق نہیں ہے، قرآن کو جس طرح صحابہ نے سمجھا ہے. اب انہوں نے یہ تفسیر جو لی ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، اس سے مراد لیتے ہیں کہ متعہ کیا ہو. کیا کر لیا ہو؟ متعہ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ متعہ کہتے ہیں کسی بھی عورت سے جو نامحرم ہے، اکیلے کمرہ بند کر کے، نہ آدم جانے نہ آدم زاد، نہ کوئی قاضی صاحب، نہ کوئی گواہ، نہ کوئی دوسری عورت، کوئی بھی نہیں. جیسے زنا ہوتا ہے، زنا میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی جاتا ہے ریڈ لائٹ ایریا کے اندر، کمرہ میں جائے گا، طے ہوگا معاملہ طے ہو جاتا ہے. 200 300 400 پر آج کل زنا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ راضی یہ راضی، پیسہ دیا کام شروع. یہی متعہ میں ہوتا ہے. اور ان کی کتابوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن حق بات بولتا ہوں تو لوگوں کو بری لگتی ہے. تو آپ کی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہیں وہی میں بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے تو بتا نہیں رہا ہوں. اب حوالہ سن لیجیے آپ. ایک کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے معتبر تفسیر ہے ان کی منہج الصادقین. منہج الصادقین یہ ان کی معتبر قرآن کریم کی تفسیر ہے. اس تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے، ایک روایت ہے جس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دفعہ متعہ کرے، متعہ مطلب زنا، وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقام پائے گا. بھی آگے سنتے رہیے، یہ ہم نہیں بتا رہے ہیں بھائی، جو آپ کی کتاب میں لکھا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں، خالی جا کے پڑھ لیجیے. یہ ایک حوالہ نہیں، 10 حوالہ آپ کو ہم دیں گے، سنیے پہلے.
جو ایک مرتبہ کرے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقام پائے گا، جو 2 مرتبہ متعا کرے گا وہ امام حسن رضی اللہ عنہ کا مقام پائے گا، جو شخص 3 مرتبہ متعا کرے وہ علی رضی اللہ عنہ کا مقام حاصل کرے گا، نعوذ باللہ۔ اسی روایت کو مد نظر رکھ کر ہر انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ ان کے نزدیک متعا کتنا مقام، کتنا بلند مقام رکھتا ہے۔ پھر آگے سنیں، متعا کی جو فضیلت مروی ہے، فضیلت کے اندر ان کی کتاب کا حوالہ لیں، فروع کافی جلد 5 صفحہ 449، تفسیر صافی جلد 6 صفحہ 346، تفسیر منہج الصادقین جلد 2 صفحہ 492، ترجمہ مقبول صفحہ 161 وغیرہ، وسائل الشیعہ جلد 7 صفحہ 437 میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ متعا کا حکم قرآن کریم میں نازل ہوا اور متعا کا اجرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زنا کا الزام۔ ملا یحضرہ الفقیہ جلد 3 صفحہ 297، تفسیر البرہان صفحہ 45، وسائل الشیعہ جلد 14 صفحہ 442 کتاب النکاح میں ہے، بے شک مومن کامل ایمان والا نہیں ہوتا جب تک متعا نہ کرے۔ یہ سب شیعوں کی کتاب ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہماری کتاب نہیں، ہم نے نہیں لکھا ہے۔ آگے سنیں، تفسیر منہج الصادقین جلد 3 صفحہ 487، ملا یحضرہ الفقیہ جلد 3 صفحہ 297، تفسیر البرہان صفحہ 46، وسائل الشیعہ جلد 4 صفحہ 442 کتاب النکاح پر لکھا ہوا ہے۔ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعا کیا ہے؟ تو جواب دیا، ہاں رسول خدا نے بھی متعا کیا ہے، استغفر اللہ۔ بقول شیعہ امام جعفر نے فرمایا، متعا پر ایمان نہ رکھنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور بھی بہت سے حوالے ہیں، بہت سے اقوال ہیں۔ بہرکیف بس اتنا بتلانا ہے کہ آپ کسی کی نہیں مانتے، نہ مانو، اپنے سب سے بڑے امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو مانتے ہو؟ نہیں مانتے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مانتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے، امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ وہ روایت آپ حضرات کو سنا دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں، متعا اسلام کے عہد اول میں مشروع تھا، یہاں تک کہ آیت کریمہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم نازل ہوئی تو وہ منسوخ ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر کے فرمایا کہ آج سے اللہ رب العزت نے متعے کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا۔ بخاری کے اندر بھی روایت ہے، مسلم شریف ہے۔ کس کی روایت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹنٹ روایت ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے کسی طریقے سے، حرام ہے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ اپنے امام کی بات تو مان لو بھائی، ہم نہیں مان رہے، تم تو مان لو اپنے امام کی بات، سب سے بڑے امام صاحب ہیں۔ لیکن دیکھیں، یہ ہے جب انسان کے اوپر انا کا غلبہ ہو جاتا ہے، اپنے عقیدے کی فکر ہوتی ہے، کسی چیز کو اپنا عقیدہ مان لیتا ہے، تو پھر قرآن حدیث کی بھی نہیں سنتا، حتیٰ کہ اس کے بڑے امام صاحب بھی سمجھائیں تو ان کی بھی نہیں مانتا ہے۔ آپ بتا دیں کسی کو شیعہ کو جا کر مان لے تو لے کر کے آئیے، نہیں مانے گا، اپنے امام صاحب کی بات نہیں مانیں گے۔ اس لیے اچھی طرح سمجھ لیں کہ متعا قیامت تک کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور متعا وہی ہے جو زنا ہے۔ زنا اور متعا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حتیٰ کہ نکاح موقت کو بھی ہمارے علماء نے ناجائز لکھا ہے، نکاح موقت
باقاعدہ گواہوں کی موجودگی میں، قاضی صاحب کی موجودگی میں نکاح ہو، لیکن مدت مقرر کر دی جائے، 1 سال کے لیے نکاح کر رہے ہیں، جائز نہیں؟ تب یہ جائز نہیں ہے تو ایک کمرے میں بند کر کے کسی لڑکی کو پیسہ دے کر کے بولو کہ ہم تم سے 1 دن کے لیے صحبت کریں گے، وہ بولتی ہے یس یس، تو یہ جائز ہو جائے گا؟ عجیب صورتحال ہے۔ زنا کو فروغ دیا جا رہا ہے مذہب کے نام پر، قرآن کریم کا حوالہ دے کر کے، اور امت ہے کہ کہتی ہے ہاں قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں۔ ارے اسی لیے تو کہتا ہوں بھائی کہ قرآن کا حوالہ دینا کافی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی جو تفسیر صحابہ نے کی ہے وہی تفسیر وہ اس کی معتبر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن میں اپنی طرف سے کچھ کہا، اپنی رائے سے کچھ کہا، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا۔ علماء نے لکھا ہے تفسیر بالرائے حرام اور ناجائز۔ 2 لائن آپ کے لیے مجھے بتانا ہوتا ہے تو میں اس کے لیے 2 گھنٹہ پڑھتا ہوں، اس کو نوٹ کر کے لاتا ہوں، کہیں ایک چیز میں ایسی نہ کہہ دوں جو اللہ کے نبی اور صحابہ سے منقول نہیں ہے، میری گرفت ہوگی۔ تفسیر بالرائے حرام اور ناجائز ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بارکیف یہ تفصیل اس لیے کر دی گئی کہ بہت سے حضرات متع کے جواز کے قائل ہیں، اور بہت سے ماڈرن مسلمز جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ حضرات بھی بعض احکام کو اس لیے مانتے ہیں کہ اس کی علت اور اس کی لوجک جو ہے وہ ہماری عقل کو تسلیم ہے، اس لیے مانتے ہیں۔ اس لیے نہیں مانتے کہ وہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے نہیں مانتے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اس لیے اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایک مسلمان اللہ کے احکام کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر جو عمل کرتا ہے وہ اس لیے نہیں کرتا ہے، نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ نماز پڑھنے سے فٹنس رہتی ہے۔ اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے فٹنس رہتی ہے، اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اب فٹنس رہتی ہے اور کیا رہتا ہے کیا نہیں رہتا ہے، دنیاوی فوائد اخروی فوائد وہ سب تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے ہی، لیکن ہم اس لیے نہیں نماز پڑھتے ہیں کہ فٹنس رہتا ہے۔ اسی وجہ سے جب ان کو کسی حکم کی علت سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس حکم کا انکار کر دیتے ہیں۔ ارے تو کتنا بڑا سا اور تیری عقل کتنی بڑی سی، آپ ذرا غور کریں دنیا کتنی بڑی ہے، پوری دنیا کے اندر انڈیا کتنا بڑا ہے نقشے میں دیکھیں، اس پورے انڈیا میں یو پی کتنا بڑا ہے، اس یو پی کے اندر جونپور کتنا بڑا ہے، جونپور کے اندر لاکھوں فرد میں سے تو کتنا بڑا ہوگا، اور پھر تیرا دماغ کتنا چھوٹا ہوگا، اور تو چلا ہے اللہ کے احکام کی مصلحتیں اور ان کی علت پر غور کرنے کے لیے، اور جہاں سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کا انکار کر دیتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے اچھی طرح سمجھیں، ہم اللہ کے احکام پر، اللہ کے نبی کے احکام پر علت کی وجہ سے، ریزن کی وجہ سے، لوجک کی وجہ سے نہیں عمل کرتے ہیں، اس لیے عمل کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ لوجک ووجک تو بعد میں ہے، اس کے لیے تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھ دی ہے، جا کر کے پڑھیے الحمدللہ۔ ایسا نہیں کہ اسلام کا کوئی حکم بغیر لوجک ہو، لیکن ہم اس لیے نہیں عمل کرتے ہیں کہ یہ لوجک ہے، اس کے لوجک نہ بھی ہو تو ہم عمل کریں گے کیونکہ میرا اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ وہ مسلمان ہی نہیں جو لوجک کی وجہ سے عمل کرتا ہے۔ اکثر کثرت سے آج کے دور کے اندر بہت سے یوتھ اور جو کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی، اور جو ماڈرن اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، تھوڑا سا پڑھ لکھ کر کے ایڈوکیٹ وغیرہ ہو گئے تو ہر چیز کو لوجک پر پرکھنے لگتے ہیں، اور بعض وہ احکام جن کی لوجک ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں جو کالجز کے اندر پڑھتے ہیں، ورنہ یہ چیزیں ہمارے ایمان کو لے ڈوبے گی۔ ارتداد کی ہوا گھر گھر تک پہنچ چکی ہے۔ اس کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے بال بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے خاندان اور معاشرے اور سوسائٹی کے ایمان کی حفاظت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنے طور پر آپ جہاں تک کوشش کر سکتے ہو اس کے اندر پیچھے نہ رہیں، اور کوشش کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کے دفاع کا حصہ بنائے۔ آج ملک کے اندر جو یونیفارم سول کوڈ کی بات چل رہی ہے، یہ ایک ایسا قانون ہے کہ جس کے ذریعے
اب مسلم پرسنل لا کو ختم کیا جائے گا، اور صرف مسلم پرسنل لا ہی کو نہیں بلکہ اس ملک کے اندر جتنے بھی اقوام اور جتنے بھی برادری کو لوگ رہتے ہیں ان کے پرسنل لا کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس لیے اس کے اوپر باقاعدہ ایک لا کمیشن آف انڈیا نے ایک اپنے ویب سائٹ کے اوپر اپینین مانگی ہے، 14 جولائی تک اس کے لیے وقت ہے، تو آپ حضرات اپنی اپنی اپینین اس کے لیے دیں۔ یہ اس وقت کا شرعی فریضہ ہے، اس کو اپنے شریعت کی حفاظت کے اندر اپنا وقت سمجھ کر کے دیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے گھر اپنے رشتہ داروں تک یہ بات پہنچائیں۔ اس کے لیے بہت آسان ہے، لنک بھی شیئر کر دی گئی ہے، باقاعدہ اس کو وائرل کر دیا گیا، آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، آپ لنک پر کلک کریں گے ڈائریکٹ آپ کا جی میل کھل جائے گا، اس کے اوپر مضمون بھی آپ کو لکھا ہوا ملے گا، صرف آپ کو اپنا نام وہاں پر لکھنا ہے، اپنا نام کے ساتھ اپنا ایڈریس لکھ دیجئے کہ یو پی کے ہیں، جونپور کے ہیں، اور اس کو سینڈ کر دینا ہے، اور UCC کے خلاف اپنا جو احتجاج ہے اسے درج کرانا ہے۔ ابھی فی الوقت یہ کام کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے۔ الحمدللہ اس کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے بھی جو عیسائی برادری کے جو گرو ہیں ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اسی طریقے سے آدیواسی لوگوں سے بھی، اور باقاعدہ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات نیوز کے اندر بھی آ چکا ہے، میزورم اور ایک جگہ کے اور لوگوں نے خود اس کے خلاف احتجاج بلند کیا ہے۔ جتنا ان لوگوں کے اندر ہر کوس پر زبانیں تبدیل ہوتی ہیں، رسم و رواج تبدیل ہوتے ہیں، زیادہ پریشانیاں ان کو ہیں، لیکن یہ چاہا جا رہا ہے کہ مسلمان بنام ہندو کر دیا جائے۔ اس لیے ہمیشہ ایک اصول یاد رکھیے، کسی بھی ایکشن کا ریئیکشن دینے سے پہلے آپ یہ ضرور سوچیں کہ جس ایکشن کا ہم ریئیکشن دے رہے ہیں کہیں ہم ان لوگوں کے پروگرام کا حصہ تو نہیں بن رہے جن کا وہ ایکشن ہے۔ اگر بن رہے ہیں تو کبھی ریئیکشن مت دیجیے، اس سے ان کا فائدہ ہوگا، آپ کا کوئی فائدہ نہیں، اور یہی چاہا جا رہا ہے۔ اس لیے ابھی کسی طرح کا کوئی احتجاج نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی جو ہے پروٹیسٹ نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور کوشش یہ کرنا ہے کہ اپنے برادران وطن کا ذہن بنا کر کے ان کی ذہن سازی کر کے ان کو جو ہے اس کے خلاف کھڑا کرنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کی جو تدبیر ہے وہ غالب رہے گی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ دشمنان اسلام بھی تدبیریں کر رہے ہیں، اللہ بھی تدبیر کر رہا ہے، اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے، اور یہ سارا کا سارا جال انہی کے اوپر پلٹے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی کا دین پوری دنیا تک پہنچ کر کے رہے۔ ابھی دیکھیے مسلمان ہوا ہے نا وہ عیسائی پادری، ارے آپ لوگوں نے دیکھا نہیں کیا؟ ہاں دیکھیے بتا رہے ہیں بھائی، 1,00,000 لوگوں کا وہ پادری تھا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ، جتنا اسے دبانا چاہے گی دنیا، اللہ اسے ابھارتے چلے جائے گا۔ پریشان ہیں لوگ، کیونکہ اسلام ہیرا ہے نا، وہ قیمتی ہے، وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، اس سے لوگوں کو پریشانی ہے، اور جتنا دبائیں گے اتنا ہی پھیلے گا۔ 1,00,000 لوگوں کا پادری تھا وہ، ان کو باقاعدہ درس دیا کرتا تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ سفید لباس پہنو اور لوگوں کو پہناؤ، پھر دوسری مرتبہ دیکھا، پھر تیسری مرتبہ دیکھا، اس نے بڑا غور کیا کیا کہا جا رہا، سفید لباس پہنو دوسرے کو پہناؤ، اس کا باقاعدہ انٹرویو ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ عرفات کے میدان میں سارے حاجی جمع ہوتے ہیں، ایک لباس سفید، کہ مجھے اسلام لانے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور اپنے سارے لوگوں کو بھی اسلام کی ترغیب دینے کا حکم کیا جا رہا ہے۔ وہ اسلام قبول کرتا ہے، اس سال حج کے لیے گیا ہو، کتنا تم روکو گے اسلام کو، جتنا تم قانون لاؤ گے اللہ رب العزت اتنا ہی اسلام کو پھیلائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے گھبرانے کی، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو مسلمان بنام ہندو کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ آئندہ الیکشن کے اندر فتح حاصل کی جا سکے، لیکن ہمیں اس کے اندر انہیں کامیاب نہیں ہونے دینا ہے۔ اور اس طرح کا جو ہوا بنایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو بڑا فائدہ تھا اور انہوں نے فائدہ ان کا ختم کر دیا ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ملک کا قانون تو پہلے ہی سے ایک قانون ہے، سپریم کورٹ ایک ہے، عدالت ایک ہے، ڈی ایم ایک ہے، تھانہ ایک ہے، کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ مسلمانوں کا کوئی دوسرا ڈی ایم ہے اور ہندوؤں کا کوئی دوسرا ڈی ایم ہے، پہلے سے ساری چیزیں ایک ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب
اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ارے بڑے بینیفٹس تھے مسلمان. کیا بینیفٹس تھے؟ فار ایگزامپل 4 شادیاں کرتے تھے مسلمان، 4 شادیاں. اچھا تو یہ جو قانون آ رہا ہے بہت سارے مسلمان پریشان ہیں بہت زیادہ. وہ میری تقریر سن لیے جمعہ کو جو میں نے کیا ہے سب کو سنائیے. ایسے جب یہ آئی تھی تو اس پر میں نے تقریر کیا. یہ ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے. پریشان ہے من. کیا ہو گیا بھائی؟ ارے 4 شادیاں کر سکتا تھا مسلمان. اچھا تو اب کیا ہوگا؟ یہ قانون آ جائے گا تو ایک ہی شادی کر پائے گا، ایک ہی شادی کر پائے. اب یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ لوگ بتائیے کس نے ایک سے زیادہ شادی کی؟ ایک سے زیادہ شادی کس نے کی یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں بتائیں. تو کہاں ہم پہلے سے فائدے میں تھے کہ نقصان میں چلے جائیں گے؟ یہ ایک پولورائز کیا جا رہا ہے باقاعدہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اس کے شکار مت بنیے اللہ کے واسطے. تو حدیث کے اندر ہے المؤمن ينظر بنور اللہ، مومن جو ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو بصیرت اپنے اندر پیدا کیجیے، اور بصیرت پیدا ہوگی اللہ سے تعلق قائم کرنے سے. اس لیے اللہ سے تعلق کو مضبوط کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں داخل کیجیے. ایک ایک سنت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکھ کر کے اپنے اندر داخل کرنے کی فکر کیجیے. روزانہ ایک ایک سنت کو سیکھیے. انشاءاللہ یجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. قرآن کا صاف اعلان ہے حق آ چکا ہے اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے کی چیز ہے. انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرا کر کے رہے گا، یا تو عزیز کی عزت کے ساتھ یا ذلیل کی ذلت کے ساتھ. فیصلہ وہ لوگ کر لیں جو ابھی تک اپنا راستہ طے نہیں کر پائیں کہ کدھر رہنا ہے، وہ اپنا فیصلہ کر لیں. ورنہ تو ایمان والے جو ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے جو دوست ہیں نہ تو ان کے اوپر کوئی خوف ہے نہ غم. اللہ نے ایسا انہیں اطمینان عطا فرما دیا ہے. اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت اور صراط مستقیم پر گامزن فرمائے. اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ عطا فرمائے. اور ایسے وقت میں جبکہ فتنوں کے وقت میں لوگوں کے قلوب پر مردنی چھا جاتی ہے، اللہ اس مردنی سے ہماری حفاظت فرمائے. مومن کا قلب ہمیشہ زندہ رہتا ہے، مردہ اگر مردہ ہو رہا ہے تو فکر کیجئے کیوں ہو رہا ہے. سبحان اللہ.